بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب ہم دنیا کے سارے فضول ترین کام کر رہے ہوتے تب تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ہر الٹی سیدھی چیز میں پیسے پھینک رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. فضول کی نمود و نمائش میں لاکھوں کروڑوں لگا دیے. کہیں شادی ہو رہی ہے تو ویڈیو والا کو لاکھوں دے رہی ہیں, تصویروں پہ پوز مار رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ ہزاروں کا تو بیوٹی پارلر سے میک اپ ہوتا ہے. سب کی مرضی جو افورڈ کرنا چاہے. میں کہہ رہی ہوں جب ہر فضول چیز کرتے ہیں تو جو سب سے اچھی چیز ہے ہمارے لیے, سب سے کام کی چیزوں میں سے اسلام کی حج نہیں کرتے. میں نے ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, وہ چاہے وہ کنجوس ہوں اور بہت پیسے والے کنجوس ہوں یا ویسے بھی بہت امیر ہوں, حج پہ نہیں جاتے. میں نہیں کہہ رہی وہ ان کا کیا انجام ہوگا, مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ ایک شخص پہ اگر پوری شرائط اترتی تھی حج کی اور وہ حج کر سکتا تھا, نہیں کیا اس نے اور وہ ایسی مر گیا, تو وہ جس مذہب پہ بھی مرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سے بڑی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. الحمدللہ میں نے حج کیا ہوا ہے. اللہ نے ماشاءاللہ بہت ہی بڑا مجھ پہ یہ سعادت عطا کی. اور یقین کریں آپ ایک دفعہ حج پہ جائیں گے نا, آپ کہیں گے اللہ میں نے بار بار جانا ہے حج پہ. بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے اچھے وے میں. یعنی کہ خانہ کعبہ کو جب آپ دیکھیں گے نا تو وہ ویسا نہیں ہے جیسے, مطلب وہ بہت ہی حسین لگتا ہے. جب اذان میں نہیں دکھا رہے ہوتے کہ چھوٹا سا کعبہ ہے, اذان ہو رہی ہے, اذانوں میں جو ٹی وی پہ دکھاتے, اصل میں تو جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تھا وہ اتنا بڑا ہے اور میں اس کو یوں دیکھ رہی تھی. مجھے یاد ہے جب, اچھا خانہ کعبہ ڈائریکٹ نہیں آ جاتا, وہ مسجد الحرام کے اندر ہے. تو جب آپ اپنے ہوٹل سے جاتے ہیں نا خانہ کعبہ کے لیے تو پہلے مسجد الحرام میں انٹر ہوتے ہیں, وہاں تلاشی ولاشی ہوتی ہے. میں تو جب گئی تو ایسی تھا. اس کے بعد آپ جب سیدھا جاتے رہتے ہیں تب کعبہ آتا ہے اور تب اڑ جاتے ہوش. میں خانہ کعبہ پہ جب پہلی نگاہ ڈالی تھی میں فروزن ہو گئی تھی وہیں پہ یوں. مجھے آج تک وہ لمحہ یاد ہے کہ مجھے جیسے کسی سحر نے جکڑ لیا ہو کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوں. بچپن سے آج تک روزے افطار کرنے کے ٹائم پہ یا اذانوں کے ٹائم پہ ٹی وی پہ صرف اذان میں دیکھا تھا کعبہ. میں نے کہا میں سامنے اس کے کیسے آ گئی؟ اللہ نے دکھا دیا ماشاءاللہ سے. اور یقین کریں ایسا بندے کو یقین نہیں آتا کہ کہاں آ گیا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ مکہ اور مدینہ چلے گئے تو اتنی بڑی سعادت آپ کو مل گئی ہے جس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ایک تو ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں کیا رواج ہوتا ہے کہ حج یا عمرے پہ جا رہے ہیں تو سب میں ڈھول پیٹتے ہوئے جائیں گے. ارے کیوں ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتا رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے نظر بد بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو نظر بد لگ گئی تھی نا. بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان قرآن پڑھتا رہے. اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب میں نے کعبہ دیکھا تو مجھے حیرت سے, مطلب بندہ کہتا ہے نا میں مطلب کس جگہ پہ میں آ گیا. اور پتہ ہے وہاں پہ سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کو دھکا مار کے, اب حجر اسود کو چومنا ہے جیسے, تو بھائی اس پہ خوشبو لگی ہوئی ہو سکتی ہے. آپ نے اگر احرام پہنا ہوا ہے آپ کے لگ گئی خوشبو تو کیا ہوگا بھائی. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویسی عام کپڑوں میں صرف نفلی طواف کرنے بھی گئے ہوئے ہیں تو دوسروں کو دھکے دے کے, دوسروں کے پاؤں پہ چڑھ کے, کسی کی پسلی میں کونی ماری, کسی کو انڈرٹیکر کا داؤ لگا کے, اس طرح اگر جانا ہے تو یہ تو طریقہ نہیں ہے. میں نے آج تک حجر اسود کو چوما نہیں, یقین کرے. تو اس پہ میں نے کبھی, کیونکہ ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں جاؤں, ایسے دھکے پڑے تھے میں تو پیچھے کو, میں نے کہا نہیں یار یہ تو بہت غلط ہو جائے گا, یہ تو بڑا غلط ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا کے چوم رہے جا کے, دوسروں کے پاؤں پہ چڑھ کے اس کی پسلیاں توڑ کے. تو یہ چیز ہے. دوسرا ایک ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ ہم حج پہ جائیں گے جب وہ ہمارے اتنے بچوں کی شادیاں ہو جائیں سب کو سیٹل کروا دے, ٹھیک ہے, پھر ان کے یہاں پہلا بچہ یا بچی ہو جائے, پھر اس کا بھی عقیقہ کروا کے, پھر اس کی برتھ ڈے منا کے, اس کی ویڈیو دیکھ کے. بھائی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کس کو پتہ؟ مجھے پتہ ہے میں یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ بھی کر پاؤں گی. مجھے پتہ ہے میں صبح اٹھوں گی یعنی میں شام بھی دیکھوں گی یعنی میں رات بھی. ہمیں پتہ ہوتا ہے فلانی
کہ شادی ہو جائے. ہاں شادی تو ہو گئی لیکن پتہ ہے کیا, وہ بچہ ہو جائے نا, پھر وہ سالگرہ ہوتا ہے نا, وہ پھر اچھا ہو گیا. ارے بھائی ان بچے بڑے ہو کے آپ کا کریں گے بھی یا نہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے. ہاں آپ تو حج کر لو, مر گئے تو کیا کرو گے. جس نے حج نہیں کیا اور کر سکتا تھا وہ یہودیت پہ مرے, وہ کسی بھی مذہب پہ مرے, اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, بات ختم. کیا بچا پیچھے. نہیں وہ ارشد اور پپو اور فلانے ڈھمکانے کی سب کا سیٹل بھائی تم ہی لوگوں نے کرانا. اللہ ہے نا, وہ بھی تو کوششیں کریں گے نا, اللہ رہنمائی کرنے والا ہے. ہر چیز ہم اپنا پہلے مکان بنا لیں, ہم پہلے. ارے بھائی سمجھ نہیں آتا مجھے, اور دنیا کے ہر فضول واہیات کام کے لیے ٹائم ہے, اور جو سب سے مین چیزوں میں سے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. پھر ایک چیز, دکھاوے کے لیے کوئی بھی عبادت کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نیت بہت اچھی ہو, بہت طریقے سے بندہ جائے, یہ نہیں کہ شو مارنے کے لیے جا رہے ہیں, اوہ ہم تو اتنے بڑے حاجی, ہم نے اتنے. بھائی اچھے طریقے سے کریں, اچھی نیت سے, بہت زبردست چیز ہے, یقین کریں. اور ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے نا جا کے, تو جب وہاں پہ تو کئی لوگوں شہید ہو چکے ہیں کیونکہ اتنا رش ہوتا تھا. اب وہ کافی اس کو مینیج کرنے کی کوشش تو کر رہے تھے, ایمبولینسز بھی تیار تھی میرے خیال سے, یا پہنچی تھی ایک دفعہ جب حادثہ وہاں ہوا تھا, بلکہ زیادہ ہی شاید ہوا ہے. تو جب انہوں نے نا اسی وقت وہ جمگھٹا روک دیا پورا حج کے لیے جو ہم آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اذان ہو رہی ہے. اب اذان کے لیے بھائی روک تو رہے ہو, ہمارا وہاں پہ حال جو بالکل یوں جیم پیک لوگ کھڑے ہوئے. جیسی اذان انہوں نے ختم ہوئی ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنی شروع کی ہیں, تو میں تو کیا شیطان کو مارتی, مجھے پڑ گئیں کنکریاں. میں نے کہا ارے میرا دل چاہوں سے بابا شیطان ادھر مجھے کیوں مار رہے ہیں. وہ اصل میں لوگ ایسے کھینچ کے, ارے لوگوں نے چپلیں ماری شیطان کو. ارے بھائی حج پہ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں, چپل جوتے اور سیمنٹ کی اینٹیں نہیں مارنی. پتہ نہیں میرے سمجھ نہیں آتا, سارا غصہ اس پہ نکال رہے ہوتے ہیں جا کے. بھائی ہاں شیطان ہمیں بہکاتا ہے جو بھی ہے, لیکن مجھے کیوں مار رہے ہو, مجھے تھوڑی مارنا ہے. میری جب کنکریاں پڑی میں نے کہا یا اللہ, میں نے بھی بچ کے ماری, اور میں تو کہہ رہی تھی ہو کیا رہا ہے. تو ضرور حج کریں, میں بار بار اسی لیے کہتی ہوں بھائی حج کر لو. دنیا دیکھنے کا شوق ہے یا نہیں ہے, حج کر لو جا کے. عمرہ بھی کریں تو اتنا زبردست لگتا ہے, تو حج کی طرف اور بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ سے. السلام علیکم.